اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ العصر۔ یہ ایک مکی صورت ہے، نزول کے لحاظ سے 13 اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 103۔ اس کی کل 3 آیات ہیں۔ یہ ایک انتہائی مختصر مگر بہت ہی جامع ایک سورہ ہے، اور اس کا نام اسی سورہ کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے عصر کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے حق کے ساتھ اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کے ساتھ۔ العصر، اس کا روٹ عین صاد رے سے ہے۔ کسی چیز کو دبانا اور نچوڑنا، گزرتا وقت یا کسی چیز کا لگاتار ڈھلتے جانا۔ آپ کہہ سکتے ہیں سکویزنگ، پاسنگ اور سلپنگ اوے۔ اس حوالے سے عصر کو ہم ایک عمر بھی کہہ سکتے ہیں، جو لمحہ بہ لمحہ جس کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک سادہ سا مفہوم، قسم ہے عصر کی، انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے یا وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو رسالت اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنا کر اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان خسارے میں کیوں ہے، جبکہ وہ رسالت اور وحدانیت پر ایمان رکھنے کی صورت میں نقصان اور خسارے سے بچ سکتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے وسائل کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذہانت کو کام میں لا کے نئی نئی ایجادات کر رہا ہے۔ مگر ہم سب نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جس ہستی نے ہمیں وسائل دیے ہیں اور جس ہستی نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے، اتنی زیادہ صلاحیتیں دی ہیں، وہ کون ہے، اور اس کا ان وسائل کو پیدا کرنے میں اور ہمیں پیدا کرنے میں، ہمیں ایسی صفات دینے میں، ہمیں ایسی صلاحیتیں دینے کی کیا منشا ہے اور کیا مقصد ہے۔ اور نہ ہی کبھی ہم نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن چیزوں کو کارآمد بنانے کے لیے یہ مختلف آئیڈیاز ہمارے ذہن میں آتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں، کس طرح سے آتے ہیں۔ ہمارا ذہن اور صلاحیتوں کے مابین جو ایک تعلق ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ یاد رکھیں، ہر ایک چیز اپنے اندر 2 اوصاف رکھتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ مثال کے طور پہ پانی ظاہری طور پہ مائع ہے، لیکن اس کی باطنی قوت بھاپ ہے، جو بڑی سے بڑی مشین کو حرکت میں لے آتی ہے۔ کسی بھی درخت کا بیج اپنے اندر ایک بہت بڑا درخت سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔ الغرض کائنات میں کوئی بھی چیز اس وصف سے خالی نہیں۔ کوئی بھی شخص جب اپنی ذہنی فکر اور کوششوں سے کوئی نئی ایجاد جو ہے اسے وجود میں لے آتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی اور سب سے آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کے تعارف کا سبب بن جائے۔ اور یہ وصف جو ہے، یہ انسان کو اپنے خالق اور مالک حقیقی اللہ تعالیٰ سے ملا ہے۔ ہر چیز کو وجود میں لانے والے ہستی کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ کائنات میں جس قدر مصنوعات ہیں، وہ اس ہستی کے تعارف کا ذریعہ قرار پائیں۔ رسالت کا اقرار اور تعلیم ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ انسان اگر اپنے باطنی وصف کے علم کو حاصل کر لے تو وہ موجودات کو وجود میں
لانے والی ہستی کا ادراک حاصل کر سکتا ہے، وہ اس ہستی کو پہچان سکتا ہے۔ اور جب تک انسان اس مقصد کو حاصل نہیں کرتا تو بے شک ان الانسان لفی خسر، بے شک اس وقت تک انسان خسارے میں ہے۔ کیونکہ آپ کا رشتہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے گا اتنا ہی زیادہ آپ اس تغیراتی دنیا کے جمیلوں میں رہتے ہوئے بھی آپ خوش بھی رہیں گے، آپ آزاد بھی رہیں گے، آپ اپنے لیے بھی اچھے ہوں گے، آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اسی دنیا کے رنگ و بو میں، اس کے تغیر میں ہی دفن ہو گئے جیسے ساری دنیا دفن ہو رہی ہے، تو پھر آپ کے اوپر قرآن کریم کا یہ ارشاد بالکل لاگو آ جائے گا تو سورہ حج آیت نمبر 11 میں بیان ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں جو بندگی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کنارے پہ رہ کے، سو اگر پہنچتی ہے کچھ بھلائی تو بڑے مطمئن رہتے ہیں، اور اگر آ جائے کوئی آزمائش تو بدل کے رکھ دیتا ہے ان کو چہروں کو۔ خسارہ ہے دنیا اور آخرت کا، یہ ہیں وہی جو کھلے طور پہ خسارے میں ہیں۔ انسان یعنی وہ شخص جو اپنی مقصد تخلیق کو بڑھا کر اس دنیا کے رنگ و بو میں کھویا رہتا ہے، اس کے لیے اس دنیا میں بھی گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی گھاٹا ہے، اور یہ سب کچھ سراسر نقصان ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔